السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائیلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابراہیم پیرزادہ۔ ناظرین، آج 364 روز ہو چکے ہیں۔ آج کا دن 4 اگست ہے اور 5 اگست کو غیر قانونی طریقے سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر کر لیا تھا اور اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور ایک ایسا سیج وہاں پر اس وقت موجود ہے، ایک ایسا لاک ڈاؤن موجود ہے وہاں پر کہ جو کرونا میں نہیں دیکھنے میں آیا۔ لیکن اب وہاں پر صورتحال بہت مختلف ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ انڈینز جو ہیں، جو بھارتی ہیں، ہندو ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمانان گرامی بھی موجود ہوں گے۔ آج کیا ٹاپکس ہوں گے، اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ہائی لائٹ بتاتے رہیں کہ نیا پاکستان، نیا نقشہ اور نئے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے نیا سرکاری نقشہ جاری کیا گیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا ہے کہ کشمیر ہمارا تھا، ہے اور رہے گا، اور ایک نیا نقشہ، ایک نئے عزم کا اظہار بھی ہے۔ ساتھ ساتھ یوم استحصال کل 5 اگست کے روز منایا جائے گا، مختلف تقریبات جو ہیں وہ منعقد کی جائیں گی۔ ساتھ ساتھ اے پی سی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آل پارٹیز کانفرنس، اس کا ایجنڈا کیا رہے گا اور کہاں تک پہنچا ہے اس کا ایجنڈا، کیسی تیاریاں چل رہی ہیں، اور آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا ہے۔ پولیس افسران جو ہیں وہ شہداء کے گھر گئے ہیں، مختلف تقاریب بھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ نیا پاکستان، نیا نقشہ، نیا عزم، اور اسی پر بات کرنے کے لیے نثار احمد چیمہ صاحب، ایم این اے پی ایم ایل این، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ اور حسن مرتضیٰ صاحب ایم پی اے ہیں، پنجاب اسمبلی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی اے پنجاب اسمبلی پی ٹی آئی، حکومتی رکن ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بڑھیں گے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو آج اقدام کیا گیا ہے، جو اہم قدم اٹھایا گیا ہے کشمیر کی طرف؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا جب انہوں نے، انڈین گورنمنٹ نے یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 ریووک کیا، کشمیر کو انیکس کیا اور اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ لیکن اس کے بعد صورت یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر وادی کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کا کی جو ٹرم ہے، باقی دنیا تو اس سے اب کرونا کی وجہ سے آگاہ ہوئی، لیکن کشمیری تو سچی بات یہ ہے کہ 7 دہائیوں سے لاک ڈاؤن میں ہے، اور پچھلے 1 سال میں تو اس وقت لاک ڈاؤن ہے۔ اس طرح کا بدترین قسم کا تشدد صرف لاک ڈاؤن نہیں ہے، ساتھ یہ ہے کہ وہ جس طرح قتل و غارت، تشدد کا شکار ہے کشمیری، اور جس طرح دیکھیں بات یہ کہ اب تک، اور وہ کس حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ حق جس کا وعدہ پوری عالمی برادری نے ان سے کیا ہوا ہے، دی فارم آف UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن، وہ حق ہے کہ خود ارادیت، جس کا ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے، جواہر لال نہرو نے خود اپنی پارلیمنٹ میں لوک سبھا پہ کھڑے ہو کے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی اجازت ہم دیں گے، اور یہ ان کا حق ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس حق کے لیے لڑتے ہوئے کشمیری جو ہیں، 1 لاکھ کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، 15,000 سے زیادہ کشمیری عورتوں کی آبروریزی ہو چکی، 12-13 ہزار نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا۔ یہ حالت ہے، اس طرح کا تشدد، ظلم و بربریت ہے جس کی مثال حالیہ انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کر دی تو یہ کہ ہم نے اپنے فرض ادا کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہ 1 منٹ کی خاموشی سے یہ ہے کہ کیا کشمیر آزاد ہوگا، کیا قراردادوں سے آزاد ہوگا۔ کسی نے یہ ہے کہ بڑا یہ کہ ایک بڑا اچھا ایک بڑا معنی خیز کسی نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ 1 منٹ کی بجائے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں تاکہ کشمیر کے ساتھ فلسطین بھی آزاد ہو جائے۔ دیکھیں کیا یہ چند منٹوں کی خاموشی سے یا قراردادوں سے کشمیر نے آزاد ہونا ہے؟ کیا یہ ہے کہ یہ ظالم بھارتی گنڈے درندے جو ہیں وہ ان کو ہم یہ خاموش رہ کے کوئی سبق سکھا سکتے ہیں یا ان کو اس ظلم سے یہ ہے کہ باز رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں دیکھیں اپنی پالیسی میں بالکل ایک یہ ہے کہ واضح طور پر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ ہے کہ یہ تجاویز میں تو کشمیر کمیٹی میں بھی بحیثیت رکن کشمیر کمیٹی، پارلیمانی کشمیر کمیٹی جو ہے، میں تو اس کے رکن کے طور پہ بھی میں تحریری طور پہ بھی کچھ تجاویز دے چکا ہوں۔ آپ فرمائیں گے تو میں اپنی تجاویز آپ کے چینل کے ساتھی سے پوری قوم سے شیئر کروں گا، اور یہ ہے کہ یہ میں پھر کہوں گا
کہ یہ بالکل ایک مذاق ہے کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں، نہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو ہے تاریخی رشتہ، جغرافیائی رشتہ، ثقافتی رشتہ، سماجی رشتہ، مذہبی رشتہ، اس طرح کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں جن کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ اندازہ فرما لیں کہ آج وہاں پاکستان کا نام لینا جرم ہے، لیکن وادی کشمیر آج بھی ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ ان کے قبرستان اندازہ کریں گے، ان کی جنازہ گاہیں جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی ہے۔ کشمیری جو ہے اپنی شہداء کو پاکستان کے سب جلالی پرچم میں دفن کر کے پوری دنیا کو اور بھارت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے کس قدر لافانی اور لازوال ہے۔ کیا ہم یہ ہے کہ ہم کیسے یہ ہے کہ کوئی لا تعلق رہ سکتے ہیں ان سے جو ہماری شرح ہے، جو ہمارا خون ہے، جو ہمارا حصہ ہے؟ ہم کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان سے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ نثار صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، حسن مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا ورژن بھی جاننا چاہتا ہوں۔ حسن مرتضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہیں گے آج جو اقدام اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیں ایک سوچ ہوتی ہے، سوچ ایک عمل سے آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سوچ تحریک کو جنم دیتی ہے، وہ تحریک پھر آگے چلتی ہے۔ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے کیبنٹ نے جس کی اپروول دی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس قدم کو؟ دیکھیں جی، میں تو بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں تو اس سوچ کو دیکھ رہا ہوں جو پہلے دن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر ادھر مودی جیتے گا اور ادھر میں جیتوں گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اور پھر بتدریج جس طریقے سے ہم اس پہ بیک فٹ پہ جاتے رہے اور جس طریقے سے ہم نے آہستہ آہستہ کشمیر کا جو متنازع حیثیت تھی اس کو ختم ہوتے بھی دیکھا۔ پھر ہم نے مزید جب UN میں ووٹنگ ہوئی تو اس میں جو ووٹوں کی پرسنٹیج تھی اس میں بھی ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو دیکھا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 5 منٹ کی ہر جمعے کو خاموشی کریں گے، ایک جمعے کے بعد سے اب تک ایسی خاموشی ہوئی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایشو پر خاموشی کا جو کہنے کا مقصد جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ اس کی کاز کو ہم دفن کر رہے ہیں۔ کشمیر نہ ہمیں قراردادوں سے ملنا ہے، نہ ہی ہمیں خاموشیوں سے ملنا ہے۔ کشمیر جو ہے وہ ایک جدوجہد کا نام ہے، اور ہمیں اپنے سفارتی سطح پہ ہمیں اس طرح مضبوط ہونا پڑے گا، ہمیں گروپنگ لابنگ کرنی پڑے گی تاکہ کوئی ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ جن ممالک کو ہم کہتے رہے کہ آؤ ہم تمہیں الیکشن لڑواتے ہیں یہاں سے، کیا ان کی کیا حیثیت تھی؟ انہوں نے اس کو کیا تھا، انڈیا کو ووٹ کیا تھا۔ اور پاکستان کا اس پہ یہ جو رویہ ہے میرے خیال میں انتہائی یہ غیر ذمہ دارانہ کام ہے، اور ہم کشمیر حقیقت میں ہم وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ہماری نہ یہ قراردادوں سے، نہ ہی یہ ہماری تقاریر سے، نہ ہی ہماری خاموشیوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور میں نے جب یہ پچھلے دنوں ایک سینیٹر صاحب کی تقریر سنی سینٹ کے اندر، اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ فوج تمہارے پیچھے ہے، تم گھسو انڈیا کے اندر اور فوج تمہارے پیچھے ہوگی، تو یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ آپ عوام کو، پبلک کو کہہ رہے ہو اور اس فورم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو جو اس ملک کا سب سے بڑا فورم ہے کہ آؤ تم سرحدی خلاف ورزی کرو اور فوج تمہارے پیچھے ہوگی۔ بھئی یہ کام فوج کا ہے سرحدوں کا دفاع کرنا یا عوام کا یہ کام ہے؟ یہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے وہاں پہ کھڑی ہو کے۔ تو یہ ان کے رویے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان رویوں سے ہم اس کاز کو بچا سکیں گے۔ ان رویوں سے کیا ان کاز کو بچایا جا سکتا ہے؟ ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نثار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے 5 اگست کے بھارتی اقدام کے بعد؟ کس طرح سے پاکستان خارجہ پالیسی کو لے کر چلا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ٹرمپ کی بھی ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں، UN کے اندر تقریر بھی ہوئی،
پھر عمران خان صاحب مختلف فورم سے جا کے کشمیر کے حوالے سے کشمیر کاز کے اوپر بات کرتے رہے، پھر جس طرح سے جمعے کے حوالے سے بات کی گئی کہ 3-4 جمعے جو تھے وہ مسلسل اس میں ذکر کیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو خارجہ محاذ کے اوپر پاکستان نے جنگ لڑی ہے، اس جنگ کے کچھ مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں؟ نہیں، ہم نے دیکھے یہ جنگ لڑی نہیں ہے، انہوں نے ایک شکست خوردگی کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے خارجہ پالیسی کے معاملے میں اس فیلڈ میں تو بالکل مکمل فیلئر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ عرب ممالک جو ہمارے بیرینہ دوست تھے، تاریخی طور پہ، روایتی طور پہ ہمارے ساتھ تھے، کشمیر کے ایشو پہ ہمارے ساتھ تھے، وہ اگر مودی کو سب سے بڑا سول ایوارڈ دیتے ہیں تو یہ کیا ہماری یہ کہ ہماری فیلئر نہیں ہے؟ یہ ٹھیک ہے. یہ ان کے پارٹ پہ بھی ہے کہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح کے وہ امت کے یہ کہ ایک حصہ ہیں، اور یہ ہے کہ یہاں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس طرح وہ محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک یہ ہے کہ ایک غیرت مند مسلمان ملک کے طور پہ ان کا رد عمل کس طرح کا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم کو وہ اس طرح ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں. تو یہ ان کی جگہ، وہ ان کا رد عمل اپنی جگہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہماری یہ خارجہ پالیسی کی فیلئر نہیں ہے؟ پھر یہ ہے کہ کیوں آج سعودی عرب، یو اے ای اور اس طرح کے ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کئی ممالک نے، حتیٰ کہ انڈونیشیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ سلامتی کونسل کی جب غیر رسمی یہ کہ میٹنگ ہوئی ہے تو انڈونیشیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. بات یہ ہے کہ جو روایتی ہمارے دوست ممالک تھے ہمارے ساتھ آج کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ کیا یہ کہ یہ صرف یعنی ترکی جو واحد ملک ہے جو کھل کے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے ساتھ ہمارا؟ نثار صاحب، آپ کی لائن میں تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے، میں آپ کی طرف پھر آؤں گا، ذرا لائن چیک کر لیجئے گا نثار صاحب کی. حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کس طرح سے آگے چلی ہے، کس طرح سے لے کے جایا جا رہا ہے اس خارجہ پالیسی کو؟ کیا اس کے مثبت نتائج آپ کو فیوچر میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ویسے تو سارا ملک ہی جادو پہ چل رہا ہے جی، اور درباروں کے آسرے پہ چل رہا ہے. درباری سی ہماری خارجہ پالیسی ہے. درباری سا ہمارا جو وزیر خارجہ ہے، جس کو اپنی خارجہ امور کی ذمہ داریاں سے زیادہ عزیز درباروں سے پیسے بٹورنا ہے اور لوگوں کی کردار کشی کرنا ہے. کیا خارجہ پالیسی ہے ہماری؟ یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ ہم آئسولیٹ ہو کے رہ گئے. آج ہمارا کوئی دوست ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اگر اپوزیشن بات کرتی ہے خارجہ پالیسی پہ، اپوزیشن کہتی ہے کشمیر ایشو کو ریز کرو، اس کو دنیا میں اجاگر کرو، اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرو. وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں جی چور ہیں، جی ڈاکو ہیں، جی لٹیرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وہی خارجہ پالیسی ہے جب مشرف نے فینس لگوائی تھی بارڈر کے اوپر، کشمیر کے اوپر، اور یہ اسی کو ہی فالو کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک ایجنڈے پر یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے یہ آئی ہے. آپ کے قریشی صاحب ابھی میرے خیال میں پہنچے نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو میں ان سے کرتا ہوں، شریف آدمی ہے، اس بیچارے کو سپوکس پرسن بنایا ہوا ہے. آج کل جو حالات ہیں وہ قریشی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس پہ ڈیفینڈ کر سکے اپنی پارٹی کو. آج ساری قوم دیکھ رہی ہے، سارا دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے، جس انداز سے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ جس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو. ہماری خارجہ پالیسی بالکل ہے ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے. ہمارا وزیر اعظم تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا لوپ ہولز ہیں جو خارجہ پالیسی کی آپ کو ناکامی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جو طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا وہ تو ہر طریقے سے ہر فورم پہ پاکستان آواز بلند کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے گرد و نواح میں افغانستان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں. سر افغانستان کو آؤٹ تو کر دیا انہوں نے، جب طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو انڈیا ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. انڈیا تو خود آج اکیلا ہو گیا. مذاکرات جن کے ہو رہے ہیں، جن کے لیے ہو رہے ہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے جی. اس میں پاکستان کو کیا ملنا ہے؟ ایران کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں؟ سعودی عربیہ جس کی دوستی پہ ہم نعرے لگاتے ہیں، کیا حالات ہیں اس کے ساتھ ہمارے؟ وہ بھی ہمیں چھوڑ گیا. دبئی آپ دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں جی. آج چائنا کے ساتھ جو ہمارے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. چائنا کا یہ بزنس ہب ہے، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے.
वगरना चाइना भी कहाँ हमारे साथ है। कोई दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हमें दिखा दे जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंडिया के खिलाफ वो बात करता है। जब इंडिया की बात आती है तो वो पूरी मार्केट है जी इतनी बड़ी, ना अमेरिका हमारा साथ देता है ना कोई मुल्क हमारा साथ देता है, और हम है कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जा रहे हैं। अगर अपोजिशन कहती है कि आओ यार मिलके बैठे, इन मसाइल का हम आपस में हल निकालें, हम अपनी सारी, तुम बेशक इंतकामी कार्रवाइयाँ करो, तुम नैब इस्तेमाल करो, लेकिन इस मुल्क को तो बचा लो। अगर ये मुल्क बचेगा तो हमारी सियासत बचेगी। उस पे खान साहब का जो जवाब आता है, जो रवैया होता है, या जो दीगर MNAs का होता है, हुकूमती MNAs का, वो आपके सामने है। उस हवाले से भी बात करेंगे। निसार अहमद चीमा साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। निसार साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं आप दोनों से, आप एक पीपल्स पार्टी के रुकन हैं और आप मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की हुकूमत होती, 5 अगस्त वाला भारत की जानिब से इक़्तिदाम किया जाता, तो आप दोनों की क्या पॉलिसी होती? पहले निसार साहब आप बताइए। निसार साहब बताइएगा। जी मैं बताऊं जी? जी जी आप बताइए। जी देखिए, मैं इस बारे में मैं ये करता, पहली बात ये, मैं 4-5 इकदाम करता। पहला कदम ये कि मैं फौरी तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबरान हैं उनसे राब्ता करके उनको सेंसिटाइज करता, उनके सरबराहों से मैं बात करता, उनसे ये कहता कि ये है, आप इसमें फ्रीक हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हैं और की खसूसी हैसियत भी ये खत्म की जा रही है, इसमें आपने रोल प्ले कर रहा है। वरना ये है कि पूरी आलमी अमन को खतरा है। दो जो न्यूक्लियर पावर्स जो है वो आमने सामने हैं और इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं पूरी दुनिया के जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं वहाँ अपने वक्त भेजता, कश्मीर कमेटी को एक्टिवेट करता, वो उसके अरकान को मैं बाहर भेजता और वहाँ जाके तमाम लोग जो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, वहाँ उन लोगों से मिलके, गवर्नमेंट के लोगों से, अपोजिशन के लोगों से, मीडिया के लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, ताकि यह है कि ये कश्मीर के मसले के हवाले से पूरी दुनिया में उनको सेंसिटाइज किया जाता। तीसरी बात ये मैं करता कि पाकिस्तान में तैनात जितने गैर मुल्की सफीर हैं, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, तो उनको फौरी तौर पर उनकी मीटिंग, हंगामी मीटिंग बुला के उनको मैं समझाता, ये बताता, सेंसिटाइज करता, एजुकेट करता कि ये सूरत हाल है और आप अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी गवर्नमेंट को ये सेंसिटाइज करें कि ये आलमी मसले को, ये है कि एक आलमी मसला है, इसमें आप शरीक हैं, जिस तरह मैंने कहा कि इन द फॉर्म ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और आपकी जिम्मेदारी है कि ये वरना ये पूरे आलमी अमन को खतरा होगा। आप अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए आगे बढ़ें और हिंदुस्तान को आमादा करें कि वो अपनी कमिटमेंट्स के मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो कश्मीरियों को दे। फिर मैं ये करता कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं बाहर, कोई 100 के ममालिक के करीब वहाँ जो है, जहाँ हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं, एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, हमारी कौंसिल जनरल हैं, उनकी मैं मीटिंग बुला के उनको भी सेंसिटाइज करता कि अपने अपने मुल्कों में जहाँ आपकी तैनाती है वहाँ लोगों को एजुकेट करें और आपकी परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन इस बुनियाद पे होगी कि जिन मुल्कों में आपकी तैनाती है वहाँ ये है कि वहाँ मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कश्मीर के मसले को किस तरह हाईलाइट किया जाता है, उजागर किया जाता है और हिंदुस्तानी मज़ालिम को किस तरह हाईलाइट किया जाता है। फिर मैं ये करता, देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि मैं ये करता कि पूरी दुनिया को बावर करवाता कि जनाब बात ये है कि जब ये है कि इस तरह का जुल्म हो, बर्बरियत हो, ये एक फॉरेन ऑक्यूपेशन हो, इलीगल ऑक्यूपेशन हो जिसके खिलाफ UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हैं, तो फिर ये है कि उनको मजलूमों के लिए आर्म स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल जायज़ है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। और ये देखें जिस तरह मैं दुनिया को बावर करवाता कि जिस तरह सोवियत यूनियन के ऑक्यूपेशन के खिलाफ जिस तरह अफगान फ्रीडम फाइटर्स की आर्म स्ट्रगल जायज़ थी, इसी तरह कश्मीरियों की आर्म स्ट्रगल भी बिल्कुल जायज़ है। अगर जो अफगान फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी मदद के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की सरबराही में, उसकी क़यादत में पूरी दुनिया आई, अगर अफगान फ्रीडम फाइटर्स की जो मदद है, आर्म स्ट्रगल की मदद अगर जायज़ थी, तो कश्मीरियों की आर्म स्ट्रगल की मदद भी बिल्कुल जायज़ है। दुनिया उनकी मदद के लिए आए या ना आए, पाकिस्तान अपने इस फर्ज से गाफिल नहीं रह सकता। इसके लिए हमें आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल बेस कैंप बनाना चाहिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये आप याद रखिए, दुनिया को भी इसमें समझाने की ज़रूरत है
کہ اس کو اگر کوئی یہ ٹیررزم سے بریکٹ کرتا ہے, اس کو یہ اٹیچ کرتا ہے, تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ایک یورپ کا سب سے بڑا جو نام ہے جو یہ ہے کہ لارڈ ایوری جس کا نام ہے, جو 46 ایئرز تک 46 سال تک برطانیہ ہاؤس آف لارڈز کا ممبر رہا, اور جس کا پورے یورپ میں بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے ایز بیسٹ آف ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, اس کا قول ہے, اس کے الفاظ ہیں کہ the armed struggle of Kashmiri freedom fighters cannot be labeled as terrorism. This armed struggle is totally justified as it is backed by UN resolution. تو یہ بات ہے دنیا کو سمجھانے والی بات کہ کشمیریوں کی آرم اسٹرگل جو ہے بالکل اسی طرح جائز ہے جس طرح افغانوں کی آرم اسٹرگل جائز تھی, اور اس حوالے سے دنیا کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. لیکن سر جو پالیسی رہی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی, جب افغان وار ہو رہی تھی, یو ایس اس میں انویٹ کرا تھا افغانستان کے اندر, تو انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہوتا, ہمیشہ پولیٹیکل سلوشنز ہوتے ہیں. تو حسن مرتضیٰ صاحب, پولیٹیکل سلوشنز ہی جب بھی آئے ہیں وہ ہی آگے لے کے چلے ہیں, تمام معاملات کو حل کروایا, کامیابی سے حل کروایا. اگر سیکیورٹی کونسل کی بات کی جائے تو پاکستان نے وہ اجلاس بھی بلوایا, پھر اس کے بعد جو مختلف سفیر تھے ان کا کشمیر میں وزٹ بھی کروایا, اور یہ بھی کہا کہ وہ انڈیا کی جو مقبوضہ کشمیر ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, کیا وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں بریک لینا ہے حسن مرتضیٰ صاحب, میں آپ کا ورژن بھی جاننا چاہوں گا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا, گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, آئیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. بات ہو رہی ہے یوم استحصال پر, اور ساتھ ساتھ جو نیا نقشہ دیا گیا ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے, حکومتی نقشہ ہے, ایک قانونی نقشہ ہے, وہ دیا گیا ہے. اور اس نئے نقشے کے اندر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اسے پاکستان میں شامل کر لیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے نثار احمد چیمہ صاحب MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے, جبکہ حسن مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, MP ہیں پنجاب اسمبلی کے. تو ہم بات کر رہے تھے حسن مرتضیٰ صاحب کہ ملٹری سلوشن نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا, ہمیشہ پولیٹیکل سلوشن ہوتا ہے. ملٹری سلوشن ہمیشہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے, زیادہ خرچے والا بھی ہوتا ہے, اور قوموں کو بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ملٹری سلوشن ہے کشمیر کا, یا پھر ہمیں پولیٹیکلی ہی اس کو حل کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, یہ پولیٹیکل سلوشن ہی جو ہے وہ بہتر ہے, اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو فوج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پولیٹیکل سلوشنز ہی ہیں وہ جو سب سے بہتر ہوتے ہیں. اگر آپ 70s میں جائیں, اور پاکستان جب 71 کی جنگ ہارا, اور اس کے بعد سارا جو اس کا پولیٹیکل سلوشن تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت موجود تھے, اور انہوں نے جس طریقے سے 92,000 جنگی قیدی اور 5,000 مربع میل رقبہ انڈیا سے واگزار کروایا, وہ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور انہوں نے وہ ڈی مورلائز جو فوج تھی اور قوم تھی اس کو اس طریقے سے انہوں نے اوپر اٹھایا. ہمارے ان برے حالات میں جب ملک 2 ٹکڑے ہو چکا تھا, تو اس وقت بھی آپ دیکھیں ہماری جو گروتھ تھی وہ نیگیٹو میں نہیں گئی تھی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو آمریت کے بلبوتے پر اور آمریت کی چھتری کے نیچے جو سیاست کر رہے ہیں, تو ان کا حالات آپ دیکھ لیں کہ ملک کن مشکلات سے دو چار ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سلوشن ہی ہر چیز کا بہترین حل ہے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو ہے اور ول جو ہے وہی کام آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سفارتی سطح پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, سفارتی سطح پر اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کیا جائے اور اس سلسلے کو آگے لے کر جایا جائے. ندیم قریشی صاحب MP ہیں پنجاب اسمبلی, اسپوکس پرسن ہیں PTI کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا, لیکن آپ کے جوائننگ سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا شاہراہوں کے نام تبدیل کرنے سے یا نقشے میں حصہ ڈال دینے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ حکمت عملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول کریٹ کیا جانا, ایک نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ کرنا, پوری قوم کو اس حوالے سے انگیج کرنا. میں ماضی میں کبھی بھی یہ چیزیں پچھلے 2 دہائیوں میں میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن میں چونکہ ایک عام پاکستانی ہوں, یونیورسٹی کالج سے پڑھ کر باہر نکلا ہوں, میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اس ایشو پر ہماری گورنمنٹس نے بہت سارے کمپرومائزز کیے. ایون بعض سپیچز ہمارے ایکس پرائم منسٹرز کی
یا گورنمنٹ آفیشلز کی یو این او میں اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ میں سمجھتا تھا اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, وہاں سے ورلڈ کشمیر تک ختم کر دیا جاتا تھا. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام نے آج کے ڈیسیجن کو بڑی پذیرائی دی ہے. کوئی شک نہیں ہے جب ہم اپنی شاہراہوں کے نام رکھیں گے, یہ شاہراہیں ہماری ہیں اور یہ شاہراہیں انشاءاللہ پھر سری نگر تک جائیں گی, دنیا دیکھے گی. پاکستان نے 72 ایئر جتنا بھی ہو سکتے تھے انٹرنیشنل نارمز کو فالو کیا, یو این اے کی قراردادوں کو فالو کیا, لیکن وہ لوگ جنہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ ہے, جو پوری دنیا کو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی پاکستان خدا نہ خواستہ دہشت گردی میں, پاکستان تو دہشت گردی کا وکٹم رہا. اب دنیا نے دیکھ لیا وہ مائنڈ سیٹ ہندوتا کا کہ انہوں نے آئین چینج کیا 35, 371A, 35A کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ کشمیری میجورٹی کو منورٹی میں تبدیل کیا جائے, کشمیر کی علیحدہ حیثیت کو, آبادی کی علیحدہ حیثیت کو ختم کیا جائے. اگر آج پاکستان نے اپنا یہ میپ بنایا ہے, یہ وہی میپ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا نے اور انہوں نے فائنل کیا تھا. بد نصیبی یہ رہی کہ ہم داخلی مسائل کا شکار ہمیشہ رہے. ہم نے کشمیر کو بعض اوقات بہت پرائرٹی دی, لیکن اکثر اوقات کشمیر ہماری ترجیح نہیں تھا. لیکن آج آپ دیکھیں 1 سال ہونے کو آیا ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار, دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ثابت ہوئے. آج کیا وجہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا جو کبھی پاکستان تو ندیم صاحب میں آپ سے ایک بات, قریشی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی ہے سفارتی سطح کے اوپر, خارجہ محاذ کے اوپر کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ کیا اقدام جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے کیے گئے ہیں اور کیا اچیومنٹ حاصل ہوئی ہیں اب تک 1 سال میں جو کشمیر کے لیے پاکستان نے کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات, ہم جس دور میں زندہ ہیں نا جی, ہم دونوں ملک انڈیا بھی اور پاکستان بھی دونوں اٹامک پاور ہیں. جب یو این او میں خان صاحب نے اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اگر معاشی تعلقات خراب ہوں گے تو ہماری اکانومیز ڈسٹرب ہوں گی, اگر یہ نیوکلیر پاور ہے, اگر حالات خراب ہوئے نہ منڈی رہے گی نہ بزنس رہے گا. یہ بہت بڑا میسج تھا. کیا تبدیلی آئی؟ تبدیلی سب سے بڑی یہ تبدیلی آئی کہ پاکستان کے ساتھ تو ہمارے برادر اسلامی ملک نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے. آپ کو ترکی اور ملیشیا کا رول اس سارے فیز میں نظر نہیں آیا, آپ کو مڈل ایسٹ کے ملکوں کا رول نظر نہیں آیا. آپ نے کیا انٹرنیشنل میڈیا کی اس ٹون کو نہیں سمجھا کہ جو پوری دنیا نے ایک دم اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا, اور جتنا میں لفظ لعن طعن استعمال کروں گا گورنمنٹ آف انڈیا پر اس 1 سال میں ہوا, ماضی میں کبھی نہیں ہوا. آپ نے پاکستان کے فورن آفس کو, پاکستان کے فورن منسٹر کو جتنا متحرک دیکھا. اور سب سے بڑی بات لیکن سر ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں جن میں حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, نثار صاحب ہیں, وہ تو اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں او آئی سی جو ہے وہ اس میں تو ہم تو اکیلے رہ گئے ہیں, او آئی سی میں کوئی پاکستان کشمیر کے حوالے سے بات نہیں اٹھا سکا, خاموشی ہے وہاں پر. دیکھیں مجھے میرے دوست ہیں حسن مرتضیٰ صاحب بھی اور جو دیگر احباب ہیں, میں ان کو سلام بھی عرض کرتا ہوں. ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پوری دنیا نے اکنالج کیا پاکستان میں کوئٹہ سے لے کر کراچی تک اور گلگت سے پشاور تک ہر شخص نے, بچے نے جتنا اس 1 سال میں کشمیری بھائیوں کو نہ صرف اپنی یکجہتی سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم متحد ہیں, بلکہ ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب, آپ کا وزن ہم نے لے لیا. اب ہم کچھ اے پی سی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے اور کچھ ناراضگیاں ہمیں نظر آئی ہیں, کیونکہ اگر ہم بات کریں تو آج 2 اجلاس ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر, ایک جماعت اسلامی کی جانب سے اور ایک وزارت خارجہ کی جانب سے. تو جو وزارت خارجہ کے دفتر میں اجلاس کیا گیا تھا مشاورتی مجلس, وہاں پر جے یو آئی جو فے ہے وہ ہمیں پریزنٹ نظر نہیں آئی, پریزنٹ نظر آئی ہے. تو جان لیتے ہیں نثار صاحب, بیچ میں خبریں تو کافی آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون جے یو آئی فے کو منا رہی ہے کہ آپ آئیے اس اجلاس کے اندر شرکت کیجئے, اس مجلس کے اندر, مشاورتی مجلس کے اندر شرکت کر کے اتحاد کا ایک یکجہتی کا جو ہے وہ میسیج دے سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کوئی ناراضگی ہے جے یو آئی فے کے ساتھ, یا پھر آپ کی اے پی سی کے لیے حوالے سے کیا پلاننگ چل رہی ہے اگر ناراضگی شروع ہو گئی تو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکمت عملی کے حوالے سے کوئی خلاف بھی ہو سکتا ہے, چھوٹے موٹے گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ٹارگٹ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ٹارگٹ یہ ہے
तमाम अपोजिशन कायदीन का और पूरी कौम का टारगेट ये है कि ये अजाब जो पीटीआई का है, पीटीआई गवर्नमेंट का है, कि जो मुसल्लत है अजाब की तरह पूरी कौम पे, इससे निजात हासिल की जाए। ये टारगेट है और इसके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, मंजिल के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, हिकमत अमली के हवाले से ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन हो सकती है। तो सर, हिकमत अमली के हवाले से अगर इसी तरह से इख्तलाफात रहे और इस तरह फिर एपीसी का मामला भी आगे आ जाता है तो मामला फिर खटाई में पड़ सकता है ना? अगर नहीं, खटाई में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कौम भी चूंकि यकसू है कि इस अजाब से निजात हासिल करनी चाहिए और एक एक दिन जो है कौम पे भारी गुजर रहा है। देखें, आज भी अपने हल्के में था, ईद के दिन भी है कि हर शख्स इस कदर तंग है, कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, एक एक दिन भारी है कौम पे इस हुकूमत का। और जिस तरह महंगाई के इन्होंने बंद कराए हैं यके बाद दीगरे, अब यह है कि कौम की कमर तोड़ के इन्होंने रख दी है। अब तो कौम इन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और अपोजिशन पूरी जो है, पूरी क़यादत अपोजिशन की वो कौम देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो कुर्बानी कर सकती है, क्योंकि कुर्बानी की ईद गुजरी है। और हसन मुर्तज़ा साहब से भी इस पर वर्जन लेंगे और साथ साथ कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर वर्जन लेंगे कि एपीसी के हवाले से उनकी कैसी तैयारी हैं। तो यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी एपीसी की तैयारियां पीपल्स पार्टी की जानिब से कैसे जा रही हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, खबरें ये आ रही हैं कि JUI कुछ खफा सी है, तो आप लोगों के तो राबते होंगे, क्या कहना है JUI का और क्या लग रहा है एपीसी इस बार कामयाब होगी? देखिए जी, एपीसी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी जी, क्यों नहीं होनी। पूरी कौम साथ खड़ी है, पूरी सियासी क़यादतें जो हैं वो इकट्ठा होने का सोच रही हैं, तो एपीसी क्यों नहीं। जी हसन मुर्तज़ा साहब, एजेंडा है कि इस मुल्क को इन चोरों से, इन लोगों से, इन सिलेक्टेड से जान छुड़वानी चाहिए। अब एक हद हो गई है। आप देखें कि इनके कोई अपने स्टेक्स नहीं है इस मुल्क के अंदर, ये फॉरेन नेशनल हैं, इन्होंने हल्फ लिए हुए हैं दूसरे मुल्कों से वफादारी के, और किस तरह इनके रहमो करम पे पूरा मुल्क छोड़ा जा सकता है कि इस मुल्क के अंदर बच्चे हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक एक करके सारे जो मुल्क को लूटने वाले माली सहूलतकार थे वो फायदे उठाकर और मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। जिस तरह जफर मिर्जा साहब है, पहले जहांगीर तरीन साहब चले गए और उन्होंने ठीक ठाक इस मुल्क को टीका लगाया। जो कमीशन इन्होंने बनाया उस कमीशन के अंदर उन्हें गुनहगार ठहराया गया और उन्हें बाकायदा तौर पे इस मुल्क से फरार करवाया गया। और मैं समझता हूं कि इनके तो डकैतियों के इतने रिकॉर्ड हैं, अगर आप देखें, मालम जब्बा केस है, BRT है, फॉरेन फंडिंग केस है, अद्वियात चोरी है, आटा चोरी है, चीनी चोरी है, पेट्रोलियम मसनूआत का एक ही रात में कुछ 300 के 3000 अरब का इन्होंने टीका लगा दिया और एक एक करके मुल्क से जा रहे हैं। और अगर इनका मुआसबा नहीं करेंगे तो ये कौमी क़यादतें जो हैं, ये जो अवामी क़यादतें हैं, ये जिम्मेदार होंगी इस बात की। इनकी खामोशी जो होगी वो मुजरमाना खामोशी होगी। मैं समझता हूँ अगर इससे आगे कोई नहीं बोलता तो फिर वो कब बोलेगा। जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क के अंदर किया, आप देखें, एक शबर जैदी लेके आए थे, उसने रातों रात टीके लगाए और वापस चला गया। अब एक शौकत खानम का उठा के और उसको ला के बिठा दिया इधर मशीर का के वजीर, वफाकी वजीर का या मशीर का उसे स्टेटस दे दिया। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? एक आदमी को उधर अपने सोशल मीडिया से उठाकर और इधर उसे इंफॉर्मेशन में लगा दिया गया है, पता नहीं 20वें के 19वें। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आपका वर्जन आ गया है। नदीम कुरैशी साहब का हम इस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी इसमें वहाँ कोई इख्तलाफ हो सकते हैं, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन बातचीत से हल हो जाएगा। इनका जाना ठहर चुका है और उस पर सारी क़यादत का मुत्तफिक है। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, हसन साहब कह रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया है,
آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں نے کیسی تیاری کی ہے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو آج اجلاس ہوا ہے پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کی زیر نگرانی زیر صدارت، اس میں تھوڑی جو ہے وہ ناراضگی نظر آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مشاورت نہیں کی جاتی اہم فیصلوں کے اندر، تو حکومت کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی شاید وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی کریں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پہلے تو میں حسن بھائی کی بات کا جواب دوں گا، میرے بھائی ہیں، مجھے بڑا احترام ہے، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ ان کے ہاں سے جب یہ کہا جاتا ہے نا جی چور ڈاکو لٹیرے قومی وسائل، خدا کی قسم پوری قوم ہنستی ہے، مگر میں ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا، یہ جن کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے، پاکستان میں بننے والے کمیشنز نے، جے آئی ٹیز نے جن حکمرانوں کو سرٹیفائیڈ سیسیلین مافیا، ڈاکو، اور میں وہ ورڈز اب مزید کیا یوز کروں، قرار دیا، وہ بیٹھ کر کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوست یہ کہیں کرپشن لوٹ مار۔ اب اگلی بات، دو بڑے اہم واقعات اس پچھلے ہفتے میں ہوئے۔ ایک تو واقعہ وہ جہاں مولانا فضل الرحمان نے دونوں جب بڑی جماعتوں کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے افسردگی کا اظہار کیا۔ مولانا کی سیاست اپنی جگہ، اختلاف رائے ہمارا ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، لیکن وہ ان دونوں لوگوں کو سمجھ گئے، اور مولانا نے اپنی ایک نجی محفل میں کہا کہ خورشید شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ پی ایم ایل این کو جب پھنسی ہوتی ہے تو وہ پاؤں پڑتی ہے، اور جب وہ تکڑے ہوتے ہیں تو وہ گردن پکڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا تھا اے پی سی کا اور ان کے جوائنٹ وینچر کا ہونا کیا ہے۔ دوسری بات، اگلے روز جب لاہور میں بلاول زرداری صاحب تقریر فرما رہے تھے، ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، تھوڑی سی ڈسٹورشن آئی ہے۔ آج کا ہم لبے لباب یہ ہے کہ اے پی سی جو ہے وہ بظاہر ہونے جا رہی ہے، اور حقور امید ہے کہ اس بار بھی اے پی سی کو شاید وہ ناکام بنا دے۔ آخر میں بات کریں گے یوم شہداء پولیس کے حوالے سے۔ نثار احمد چیمہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں یوم شہداء کے حوالے سے، کیونکہ آج پولیس کا یوم شہداء منایا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جس طرح دہشت گردی کا شکار پاکستان رہا ہے، شاید اس دنیا کا کوئی ملک اس طرح رہا ہو، اور جس طرح پاکستانی قوم نے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں، جس میں ہماری پاک فوج شامل ہے، جس میں پولیس شامل ہے، جس میں باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی شامل ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نثار احمد چیمہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ ساتھ نصیر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اور ملتے ہیں کل آپ سے پھر۔